الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على إمام الأولياء الكاملين وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اما بعد، جیسا کہ ہم سورۃ الفاتحہ کے متعلق آپ سے شرف گفتگو حاصل کر رہے ہیں، سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی آیات پروردگار عالم کی حمد و ثنا، اس کی کبریائی، اس کی بزرگی کا بیان، پھر اس کے بعد صاحب ایمان اللہ سے عہد و پیما کرتا ہے کہ میں صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، اور تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں اور چاہتا رہوں گا. پھر اپنا مدعا پیش کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم. ہمارے اذہان میں قرآن مجید فرقان حمید کی آخری 2 صورتیں بھی محفوظ ہیں، جن کو معوذتین کہا جاتا ہے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. اللہ کے کلام کا یہ اعجاز ہمارے سامنے آتا ہے کہ اللہ قرآن کے اختتام پر جو دعا سکھاتا ہے اس میں کلمے قل سے آغاز فرماتا ہے، لیکن یہاں سورہ فاتحہ میں پروردگار عالم بغیر قل کے الحمدللہ رب العالمین سے اپنی بات کا آغاز فرماتا ہے، جبکہ یہ بات بھی طے ہے کہ سورہ فاتحہ سورۃ الدعا بھی ہے. پھر یہ امتیاز کیوں، یہ فرق کیوں ہے کہ وہاں پر قل کے ذریعے دعا سکھائی جا رہی ہے اور یہاں پر بغیر قل کے؟ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ قل الحمدللہ رب العالمین سے عربی اعتبار سے، گرامر کے اعتبار سے، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے کوئی اس میں نقص پیدا ہو جائے، جبکہ سورۃ البنی اسرائیل کی آخری آیت میں خود پروردگار عالم نے قل الحمدللہ فرمایا ہے، لیکن سورۃ الفاتحہ میں نہیں فرمایا، جبکہ یہ بھی دعا ہے اور آخری صورتیں بھی دعا کے طور پر ہے. یہ امتیاز کیوں ہے، یہ فرق کیوں ہے؟ کبھی ہم اس پر تدبر کریں، غور و فکر کریں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ بندہ جب اللہ سے دعا کر رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور یہاں پر بغیر قل کے جو آغاز ہو رہا ہے، حقیقت میں پروردگار عالم سورہ فاتحہ میں فطرت انسانی کی ترجمانی فرما رہا ہے. انسان کی اگر فطرت سلیمہ ہو اور عقل سلیمہ ہو تو وہ اس منزل، اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی رب ہے، کوئی پروردگار ہے، اور اس کا ضمیر پکار اٹھتا ہے کہ اللہ واحد و یکتا ہے. چنانچہ قرآن اس بات پر شاہد ہے. حضرت لقمان
جو کہ نہ ایک پیغمبر ہیں، نہ نبی ہیں، نہ رسول ہیں، اور نہ ہی کسی پیغمبر کے صحابی ہیں، اور نہ ہی کسی پیغمبر کے امتی ہیں، لیکن اللہ کی وحدانیت تک وہ اپنی فطرت سلیمہ اور عقل سلیمہ کی رہنمائی میں اس منزل پر پہنچ گئے کہ انہوں نے اپنی اولاد کو نصیحت فرمائی کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ واحد ہے۔ آپ غور کریں، ہر انسان کی اگر فطرت سلیمہ ہو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو ایک جلیل القدر صحابی ہیں، ابھی ان کے زمانے میں جبکہ وہ ایران میں ہیں اور ایک معبد کے پجاری کے فرزند ہیں، روز مرہ یہ دیکھتے ہیں آگ جلائی بھی جاتی ہے، اس کو خدا بھی مانا جاتا ہے، لیکن ان کی فطرت سلیمہ نے انہیں ہدایت دی اور وہ پکار اٹھے کہ یہ آگ معاذ اللہ میرا معبود نہیں ہو سکتا۔ وہ تلاش حق میں ایران سے شام کا سفر کرتے ہیں، عیسائیت قبول کرتے ہیں، چونکہ اس زمانے میں اس وقت اسلام کا بھی ظہور نہیں ہوا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت اور رسالت نہیں فرمایا۔ اس سے قبل جو دین مانا جاتا وہ صرف اور صرف عیسائیت ہی کو دین مانا جاتا، لہذا اس بنا پر حضرت سلمان فارسی نے عیسائیت کو قبول کیا، تلاش حق جاری رہی، مدینہ منورہ آئے۔ یہ طویل واقعہ ہمارے اذہان میں محفوظ ہے کہ وہاں آ کر انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کی۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ فطرت انسانی میں توحید خداوندی کا نور کہیں نہ کہیں پوشیدہ رہتا ہے، اور اگر اس کی عقل اور فطرت میں کوئی کجی کوئی برائی نہ پیدا ہو تو وہ حق تک پہنچتا ہے۔ لہذا اس سورہ فاتحہ میں پروردگار عالم فطرت انسانی کی ترجمانی کر رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ ہر فطرت انسانی جو سلیم باقی ہے وہ یہ دعا کرتی ہے کہ پروردگار کوئی مالک ہے، کوئی مختار ہے، میں اس سے ہدایت کی دعا کرتا ہوں۔ اور آپ غور کریں کہ جہاں اللہ نے اس سورے کا آغاز الحمد سے کیا ہے، ہم بارہا میں سمجھتا ہوں غالباً 5 وقت نماز میں 17 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کو دہراتے ہیں، لیکن غور کریں الحمد کا جملہ ہمیں جائے نماز سے روز محشر تک کا سفر کراتا ہے۔ فکر آخرت کلمہ حمد میں پوشیدہ ہمیں نظر آتی ہے کہ آقا کونین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ روز محشر لوائے حمد بیدیہ، کہ محشر کے دن حمد کا علم محمد کے ہاتھوں میں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تصور کریں کلمہ حمد سے ہمارا تصور، ہمارا خیال روز محشر کی اس مجلس، اس محفل میں پہنچتی ہے جہاں پروردگار عالم ساری کائنات کو جمع کیا ہوا ہے۔ روئے زمین پر بسنے والے حضرت آدم سے لے کر صبح قیامت تک پیدا ہونے والا ہر انسان موجود رہے گا، اور اس عظیم الشان اجتماع میں افضل الانبیاء خاتم الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لوائے حمد یعنی حمد کا علم لے کر تمام بنی نوع انسانوں کی قیادت فرمائیں گے۔ اور حضور یہاں تک فرماتے ہیں کہ اس موقع پر کیا منظر ہوگا، ذرا تصور کریں۔ ساری کائنات موجود ہے، پروردگار عالم کی وہ ربوبیت، وہ مالکیت کا ظہور ہو رہا ہے۔ ہر انسان اپنی جگہ چپ ہے،
اور اس مجلس میں, اس اجتماع میں خطیب الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرمائیں گے, اور آپ فرماتے ہیں کہ وہاں اس موقع پر میں جو اللہ کی حمد بیان کروں گا, میں نے آج تک یا کبھی بھی دنیا میں وہ اللہ کی حمد بیان نہیں کی جو وہاں کرنے والا ہوں. یہ کلمہ حمد ہی سے دیکھیں آپ رسول مکرم کے اسم گرامی کی جو بنیاد ہے, جس کو روٹ وٹ کہا جاتا ہے, حمد ہی سے محمد ہے, حمد ہی سے احمد ہے, حمد ہی سے حامد ہے, حمد ہی سے محمود ہے, اور یہ تمام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی ہیں. اب آپ دیکھیں, ہم جب پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم, قرآن کی یہ خوبصورتی ہمارے سامنے آتی ہے. رب العالمین سے ہم یہ مانتے ہیں, جانتے ہیں, یقین رکھتے ہیں کہ وہ ہمارا پالنہار ہے, ہماری تربیت کرنے والا ہے, ہماری پرورش کرنے والا ہے, اس دنیا کی زندگی کا وہ مختار کل ہے. اور جب اس کے بعد پہلا جملہ کہتے ہیں ہم الرحمن, انسان کی یہ زندگی عارضی, یہ دنیا عارضی, صفت الرحمن کے معنی میں یہ عارضی رحمت ہے. بندہ اس عارضی زندگی میں عارضی رحمت کا محتاج رہتا ہے, تو اللہ نے اس کو رب العالمین سے وابستہ رکھا. اور الرحیم جو جس میں دوام ہے, اللہ نے اس کو مالکی یوم الدین کے ساتھ رکھا, تاکہ انسان کو یہ احساس رہے کہ محشر میں جو اس کی رحمت ہوگی اس میں دوام ہوگا, چونکہ محشر کے بعد کی حیات میں دوام ہے, اختتام نہیں ہے. ہم اللہ کی رحمانیت و رحیمیت کا بیجا اور غلط استعمال کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خلاف شرع اپنے افعال و اعمال و عبادات کرتے رہیں گے, اور تصور یہ رکھے ہیں کہ اللہ رحمان و رحیم ہے, جبکہ ہرگز ایسا نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ سمجھیں, اب زمانہ بدل گیا, اب سلیوز غلاموں کا زمانہ نہیں رہا. ایک دور تھا, ایک زمانہ تھا جس میں انسان کو غلام بناتا. اب آپ سمجھنے کے لیے میں ایک آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں کہ ایک شخص کسی کا غلام ہے. اب مالک اپنے غلام کے لیے ایک حد مقرر کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تمہاری حدود ہیں, اس سے تجاوز نہ کرنا, یعنی اس سے باہر نہ نکلنا, اگر نکلو گے تو تمہیں سزا ملے گی. غلام مالک کے حکم کو مان کر ان حدود میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے. ایک مرتبہ کبھی غفلت سے وہ اس حدود کے باہر پیر پھسل جاتا ہے اور گر جاتا ہے. گرنے کے ساتھ ہی غلام کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میرے مالک نے قانون بنایا تھا, ایک دستور بنایا تھا کہ اگر میں اس لائن کو کراس کروں گا تو وہ مجھے سزا دے گا. اس خوف سے وہ غلام پہلے اپنے مالک کو دیکھتا ہے تو مالک بہت اطمینان میں ہے, چہرے پر کوئی غضب نہیں ہے, کوئی جلال نہیں ہے. وہ ڈرتے ہوئے اس کو سوری بھی کہتا ہے, معافی بھی مانگتا ہے, اور اس کا مالک بھی کہتا ہے نہیں کوئی بات نہیں. لہذا وہ پہلی جو اس نے حد پار کی تھی وہ اتفاقاً تھی. پھر اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے, ایک مرتبہ سوچتا ہے کہ ایک بار باہر نکل کر دیکھوں کہ مالک کیا کرتا ہے. پھر وہ باہر نکلتا ہے اس لائن سے اور مالک کو دیکھتا ہے تو مالک تب بھی اس کو کچھ نہیں کہتا. اب یہ کہتا ہے کہ میرا مالک تو کتنا رحمان ہے, کتنا رحیم ہے, اس نے قانون بنایا, ایک حد مقرر کی, لیکن میں ان حدود کا پاس و لحاظ نہیں رکھ رہا ہوں, بار بار باہر آ رہا ہوں, لیکن وہ مجھے کوئی سزا نہیں دے رہا ہے.
آہستہ آہستہ اب وہ کیا کرتا ہے، کبھی ادھر، کبھی حد کے باہر، کبھی حد کے اندر، کبھی حد کے باہر. اب اس کو یہ اطمینان ہو جاتا ہے کہ میری بغاوت پر یا میرے ان حرکات پر، ان افعال پر جو کہ میں حدود کو توڑ رہا ہوں، میرا مالک بہت اطمینان سے وہ تو سزا دے ہی نہیں رہا ہے. کیا کرتا ہے، وہ اس حد سے باہر ہی نکل جاتا ہے، چونکہ اب اس کو اطمینان ہو گیا میرا مالک سزا نہیں دے رہا ہے، مجھے ڈانٹ نہیں رہا ہے، مجھ پر غضبناک نہیں ہو رہا ہے. 5-7 سال کا عرصہ حدود کے باہر ہے، لیکن مالک بھی پورا خیال رکھ رہا ہے. اگر اسے کھانے کی ضرورت ہے تو کھانا بھی پہنچا رہا ہے، لباس کی ضرورت ہے لباس بھی پہنچا رہا ہے، اس کے دینے میں کبھی کمی نہیں آ رہی ہے. اور ادھر اس کی بغاوت و سرکشی ایسی ہے کہ وہ حدود سے دور ہوتا چلا گیا. اب ایک وقت آئے گا جب وہ حدود میں آئے گا، اب وہ مالک اس سے پورا حساب لے گا، اس کے پاس پورا ریکارڈ ہوگا کہ تم نے کن کن موقعوں پر حدود سے تجاوز کیا ہے، کب کب تم نے حد پار کی ہے، اب تمہیں سزا دیں گے. یہی ہماری زندگی کا آج کا عالم ہے. ہم نے ہر بات کے لیے کہا کہ خدا رحمان و رحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے. اگر وہ بخشنے والا ہے تو پھر یہ انبیاء و مرسلین کے سلسلے کو کیوں جاری کیا؟ انبیاء و مرسلین، صالحین و شہداء و صدیقین نے اتنی تکالیف کیوں برداشت کی؟ وہ کہہ دیتے کہ تم جیسے بھی رہو، اللہ رحمان رحیم ہے. نہیں، یہ رحمان مہلت دے رہا ہے. جب اس کے پنجے میں آؤ گے مالک یوم الدین کے دن، تب بتائے گا، ہر حساب کو لے کر رہے گا. یہ اللہ قرآن میں کہتا ہے، یا ایھا الناس ما غرک بربک الکریم. اللہ اکبر. ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑنے والی یہ آیت ہے. اے انسانوں، تم نے رب کے کرم کو یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم سرکشی کر سکتے ہو، جبکہ ہرگز ایسا نہیں. اب آپ دیکھیں کہ اللہ کی رحمانیت و رحیمیت ہمارا پورا حساب لینے والی ہے. روز محشر کا ہم تصور بھول گئے. ہم سمجھتے ہیں یہ جیسا زندگی گزار لیں گے آخرت بھی ہو جائے گی. خدا را ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے. وہاں ہمیں رتی رتی کا حساب دینا ہے. اور پھر ہم دعا کرتے ہیں. اور مالکی یوم الدین میں دیکھیے آپ، ایک خوبصورتی ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہے. مالکی یوم الدین، دن کا مالک، ڈے بتا رہا ہے اللہ، یعنی دن، وقت، زمانے کا مالک ہے پروردگار. آج انسان کتنا بھی طاقتور ہو جائے، کتنا بھی دولت مند ہو جائے، وہ قیمتی سے قیمتی اشیاء کو خرید سکتا ہے، کوئی معنی نہیں ہے. اگر اس کے پاس دولت ہے تو وہ اس دولت سے قیمتی اشیاء کو ضرور بضرور خرید سکتا ہے. لیکن آج تک روئے زمین پر ایسا انسان پیدا نہیں ہوا جس نے یہ دعویٰ کیا ہے یا کسی نے یہ کیا ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں وقت کا مالک ہوں. خدا اور بندے کے فرق کو محسوس کریں. بندہ لاکھ دولت مند ہو جائے لیکن وقت کو خرید نہیں سکتا. اور رب کی یہ شان ہے کہ وہ زمان اور وقت کا مالک ہے. اور اس یوم میں اللہ جو وقت کا مالک ہے، جو دن کا مالک ہے، جو زمانے کا مالک ہے، اس یوم میں اپنی پوری قدرت کو ظاہر فرما دیا اور کہا کہ تم جو کچھ بھی کرو گے میں اس کا برابر حساب لینے والا ہوں. یہ یوم کی خوبصورتی ہے. اچھا، ایک اور نظریے سے بھی آپ سورۃ الفاتحہ پر تدبر کریں. کیا ہے اللہ کی حمد و ثنا، اپنا مدعا، اپنا معروضہ، اپنی دعا. یہ پیٹرن کیا ہے؟ دعا
تعریف اور دعا، یہ دو پیٹرن پر سورہ فاتحہ ہے، اور دراصل یہ پیٹرن سورہ فاتحہ کا ہمارے اذہان کو منتقل کرتا ہے اس مقدس کتاب کی طرف جو کہ پروردگار عالم نے حضرت داؤد علیہ نبینا پر نازل فرمائی۔ زبور کا پیٹرن کیا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا اور دعا، اس میں کوئی شریعت نہیں ہے، کوئی قوانین نہیں ہے۔ تو دیکھیں یہ سورہ فاتحہ ہمیں اس طرف منتقل کر رہا ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کا جو انداز ہے، اس کا جو پیٹرن ہے، یہ دراصل کتاب زبور کا پیٹرن ہے۔ اور پھر قرآن، اس قرآن کے بارے میں ایک مرتبہ خلیفۃ اللہ امام آخر الزمان مہدی موعود علیہ السلام سے کسی سائل نے سوال کیا اور دستبست عرض کیا کہ میران جی، کیا یہ پورا قرآن جو اتنی ضخیم کتاب ہے، کیا آپ ایک کلمے میں بیان کر سکتے ہیں؟ امام مہدی علیہ السلام کے منصب خلافت کو آپ غور کریں، آپ کی نظر باکمال پر آپ غور کریں۔ سائل سوال کر رہا ہے کہ کیا آپ اس پورے قرآن کو ایک جملے میں بیان فرما سکتے ہیں؟ تو مہدی موعود علیہ السلام جواباً ارشاد فرماتے ہیں، تمہارا سوال ہے کہ میں ایک جملے میں کیا پورے قرآن کو بیان کر سکتا ہوں، جبکہ اگر تم چاہو تو میں توریت، انجیل، زبور اور قرآن مجید، ان چاروں آسمانی صحائف کو ایک جملے میں بیان کر سکتا ہوں۔ آپ دیکھیں سورہ فاتحہ کا پیٹرن زبور ہے۔ ہم نے اس سے قبل سورہ بنی اسرائیل کے رکوع نمبر 3 اور 4 آپ کے سامنے رکھیں، جو دراصل حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول مبارک کے مطابق توریت کا اللہ نے ایک نظام توریت کو ان 2 رکوع میں بیان فرما دیا۔ علمی اعتبار سے سورہ فاتحہ زبور کا پیٹرن، سورہ بنی اسرائیل کا رکوع نمبر 3 اور 4 توریت کی ترجمانی کر رہا ہے، اور قرآن تو اپنی جگہ قرآن ہے۔ اسی طرح دیگر مقامات پر اللہ نے انجیل کو بھی قرآن کا حصہ بنایا۔ اب آپ مہدی علیہ السلام کے جواب پر غور کریں، علم اپنی جگہ ہے، نگاہ خلیفۃ اللہ اپنی جگہ ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کیا میران جی آپ ایک کلمے میں پورے قرآن کو بیان کر سکتے ہیں؟ تو مہدی موعود علیہ السلام جواباً فرماتے ہیں، قرآن کیا میں توریت، انجیل، زبور چاروں کتب کو ایک کلمے میں، ایک جملے میں بیان کر سکتا ہوں۔ سائل نے کہا آخر وہ جملہ، وہ کلمہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تمام چاروں کتب کا ایک جملے میں اگر میں بیان کروں تو وہ جملہ بنتا ہے لا الہ الا اللہ۔ اگر آپ تدبر کریں گے تو قرآن کی اساس توحید، زبور کی اساس توحید، انجیل کی اساس توحید، تمام آسمانی کتابوں کی جو اساس ہے وہ توحید ہے، اور اس کلمے توحید کو خلیفۃ اللہ نے ایک جملے میں بیان کرتے ہوئے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ اور ہم مصدقان مہدی پر یہ کرم فرمایا امام مہدی علیہ السلام نے، کہا کہ تم پر ذکر خدا جو فرض کیا جا رہا ہے وہ اسی کلمے کا کیا جا رہا ہے لا الہ الا اللہ۔ گویا ایک مصدق مہدی اپنی ہر سانس سے لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہوئے پسے پردہ توریت کا بھی تلاوت کر رہا ہے، قرآن کی بھی تلاوت کر رہا ہے، انجیل کی بھی تلاوت کر رہا ہے، زبور کی بھی تلاوت کر رہا ہے۔ یہ کرم ہے مہدی موعود علیہ السلام کا اپنے مصدقین پر۔ اب اللہ کی عبادت کیا بندہ اپنے طور پر اختیار کرے گا کہ میں اللہ کی عبادت جیسے چاہوں کر لوں؟ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ فرماتا ہے اللہ، اختیار اللہ کے پاس ہے۔ انسان کو اختیار نہیں ہے کہ وہ عبادت کا طریقہ اپنے طور پر طے کر لے،
بلکہ اللہ نے اپنی عبادت کا طریقہ انبیاء و مرسلین کے ذریعے بتایا اور کہا کہ انبیاء و مرسلین کی اطاعت دراصل میری اطاعت ہے، جیسے وہ بتائیں عبادت کرنا تم ویسے عبادت کرو، اور عبادت میں ایک لحاظ بھی رکھو، خبردار بالخصوص امت محمدیہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، رسول سے عبادت میں نہ سبقت کرو اور نہ پیچھے رہو بلکہ کامل اتباع کرو۔ آج جس دور میں ہم ہیں، عبادتوں کا وہ جنون ہم پر طاری ہے کہ اس آیت مبارکہ کو صرف نظر کر دیتے ہیں اور نفل عبادتوں کا بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ میں نفل عبادتوں سے آپ کو روک نہیں رہا ہوں، میں آپ کے سامنے ایک آئیڈیل دے رہا ہوں کہ آپ اتنا ہی کریں جتنا کہ اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے۔ آپ اپنے طور پر ہرگز دین کے معاملات کو طے نہ کریں۔ پھر کیا معاملہ ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ سمعنا واطعنا، ہم سرنڈر ہو رہے ہیں خدا کے سامنے اور اپنی عقل کے مطابق پھر عبادتوں کو طے بھی کر رہے ہیں۔ اللہ یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی عبادت ہم اپنے طور پر طے کریں۔ ہاں، اللہ پسند کرتا ہے کہ اگر اس کے فرستادہ انبیاء و مرسلین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عبادت کریں گے تو وہ اللہ کے پاس قابل قبول ہے۔ سورہ زمر میں کفار نے بھی اپنی عبادت کی ایک دلیل پیش کی، وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلَفَا، انہوں نے آرگیومنٹ کیا اللہ سے کہ ان بتوں کی عبادت ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلَفَا، تاکہ ہم نے ان بتوں کو اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ بنایا۔ اب یہاں پر نوجوان نسلوں کو یہ تربیت کی جاتی ہے کہ یہ آیت مبارکہ بتا رہی ہے مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلَفَا میں اللہ نے وسیلے کو ختم کر دیا ہے۔ جبکہ ایک بات یاد رکھیں، یہ وسیلہ کس نے بنایا؟ انسان نے بنایا۔ انسان خدا تک پہنچنے کو اپنے طور پر اپنے اختیار سے کسی کو وسیلہ بناتا ہے تو شریعت محمدیہ میں، دین اسلام میں وہ شرک ہے۔ لیکن اگر اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء و مرسلین کو بندہ مومن اپنی عبادتوں کا وسیلہ بناتا ہے تو وہ عین توحید ہے۔ اس بات کو ہمیشہ اپنے اذہان میں رکھیں، انبیاء و مرسلین کی اتباع و اطاعت ہم پر فرض ہے، اور اللہ ہمیں سورہ فاتحہ کے ذریعے یہ موقع دیا ہے کہ ہم بارہا اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم کی صدائیں بلند کرتے ہیں، تو آپ کبھی صدقے دل سے پورے انہماک سے دعا کریں، یقیناً اللہ آپ کو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا کی منزل پر پہنچائے گا۔ ہم دعا طوطے کی طرح نہ کریں، بندے مومن مخلص بن کر دعا کریں، اللہ ضرور ہماری دعا کو قبول فرمانے والا ہے۔